پر محمد وعلی محمد صلوات امام زمانہ بلند تر صلوات سورہ فاتحہ میں زینب محسوس نہ کریں کہ یہاں تشریف کرنا تو زیادہ بہتر رہے گا اگر زینب محسوس اس بار مل کر مولا امام زمانہ کی بارگاہ مقدس میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش فرمائیں سیدہ کے اسم گرامی پر مولا عباس کی بارگاہ مقدس میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش فرمائیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال البالغ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک ومفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار ومکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید ومہلک کل شیطان مرید رب الجنت رب الناس رب العالمین لا یرجره صراخ المستصرخین ولا یبرمه الحاح الملحین الآصف للصالحین والموفق للمفلحین مولا المؤمنین الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي العربي الهاشمي المكي المدني الأبطي والمطلبي حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهاديين المهديين الملتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم وغاصبي حقوقهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق صلوات دیجیے گا مولا حسین کی بارگاہ مقدس میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کریں رات کا وقت ہے نماز شب کا وقت گزر چکا ہے ایک آقا
اپنے غلام خاص کے ساتھ مسجد کی جانب رواں دواں ہے۔ ارادہ خیر یہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کا فریضہ پورا کیا جائے۔ سرے راہ دونوں کے کانوں سے انتہائی خوش نہمی کے ساتھ کسی قاری قرآن کے قرأت قرآن کی صدا ٹکرائی۔ دونوں ایک لمحے کو رکے، اس آواز کو بغور سنا۔ کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ آقا آگے بڑھ گیا، غلام اس آواز میں مست ہو کر جھومنے لگا۔ آقا نے جب غلام کی یہ کیفیت دیکھی تو ایک بار کہنے لگے چل میرے ساتھ چل کہ نماز فجر کا وقت نکلا چاہتا ہے۔ غلام نے افق پر دیکھا، ابھی کچھ وقت باقی تھا، ابھی کچھ ساعتیں موجود تھی۔ اس نے دل ہی میں سوچا کہ کیا پیارا قاری ہے، کیا بہترین تلاوت ہے، کیا دل نشین قرأت ہے۔ اگر کچھ دیر کو رک کر اس قاری قرآن سے قرأت قرآن سن لیں گے تو کون سی قیامت برپا ہو جائے گی۔ لکھا ہے اس نے دل میں سوچا تھا، زبان سے کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن شاید اس کا آقا دلوں کے حال جاننے والا تھا۔ ایک بار اس کی پیشانی کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے چل ہمارے ساتھ چل، اس لیے کہ اس قاری قرآن کی قرأت قرآن اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ سمجھ میں تو اس کے کچھ بھی نہیں آیا، لیکن سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی چونکہ غلام تھا تو غلامی کے سلیقے سے واقف تھا، اسے معلوم تھا کہ جب آقا کا حکم آتا ہے تو سمجھ آئے نہ سمجھ آئے، نہ چوک کی جاتی ہے نہ چرا کی جاتی ہے، سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے۔ بس یہ اگر ناگیر میں اپنے بزرگان و دوستان کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب ہوا تو مختصر سے وقت میں کچھ آپ سے کہنا ہے۔ حضور والا کہتے ہیں وہ آقا کے پیچھے پیچھے خاموشی سے ہو لیا، دونوں چلتے چلتے مسجد آئے۔ مسجد میں نمازی صفیں کھڑی کر رہے تھے، دونوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ صفیں کھڑی کی گئیں، آقا نے نماز پڑھائی، غلام نے آقا کے ساتھ پیچھے صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد نمازی کا طریقہ کار یہ تھا آقا کا کہ نماز کے بعد نمازیوں کے جھرمٹ میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ نمازیوں کے مسائل کا حل دریافت کیا جا سکے۔ اس دن بھی یہی ہوا اور شاید ہی وہی آقا ہو جن کا سوچ رہے ہیں آپ۔ ایک بار یہ نمازیوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گئے، ابھی بیٹھے ہی تھے، مجمع لگا تھا، اس نے موقع کو غنیمت جانا، خاموشی سے پیچھے سے سرکا کے ذرا دیکھ کر تو آؤں قاری قرآن کا حال کیا ہے۔ پہنچا تو دیکھا وہ اپنے گھر کی چھت سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے سر راہ ہی روک لیا اور کہنے لگا بھائی کیا پیارا تیرا لہجہ ہے، کہ دل نشین تیری تلاوت ہے، کہ دل آفیت تیری قرأت ہے، لیکن ایک سوال کا جواب دے۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یہ بتاؤ کیا اللہ کو بھی جانتے ہو؟ آپ نے تو داد نہیں لکھا ہے وہاں اوپر سے لے کے نیچے تک، غور سے اس نے دیکھا اور گھور کے کہنے لگا ایسے پڑھے لکھے آدمی سے ایسے احمقانہ سوال کی توقع تو نہ تھی۔ جب رات کی تاریکی میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں تو کیا کتاب بھیجنے والے کو نہ جانیں گے؟ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا رسول مکرم سے واقف ہو؟ کہ لگتا ہے تم دیوانے ہو، کہیں سے بھٹک گئے ہو راستہ، جب کتاب پڑھ رہے ہیں تو کیا کتاب لانے والے کو نہ جانیں گے؟ اس نے کہا اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تمہارا قبلہ کیا ہے؟ کہ لگتا ہے تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، آؤ 2 روٹی کھلاؤں تاکہ تم بوکھلائی ہوئی باتیں ختم کرو۔ بھائی جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو یقین وہی قبلہ ہے جو ہر مسلمان کا قبلہ ہے، خانہ اقدس الہیہ، خانہ کعبہ۔ کہتے ہیں اس نے 14 سوال کیا اور تبہیر 5ویں سوال پہ ختم ہو جائے گی۔ اس نے 14 سوال کیا اور کہنے لگا اچھا یہ بتلاؤ کیا تمہارے دین کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے احمق انسان بے وقوف دہر، جب رات کی تاریکی میں بلا ریاکاری اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں تو یقیناً پکے سچے اور کھرے مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں اس نے سوالات کی ترتیب میں ایک سوال رکھا اور کہنے لگا اچھا یہ بتلاؤ کیا علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ ابھی تک جو بلا تعطل تواتر سے جواب دے رہا تھا اب اس کی تیوری پہ بل چڑھائے اور ایک بار غصے کے عالم میں دیکھ کر کہنے لگا یہ اللہ رسول دین اور قبلے کے درمیان علی کہاں سے آ گئے؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا غلام کے چہرے پہ تبسم بکھرا اور غلام یہ کہتا ہوا واپس ہوا اب سمجھ میں آیا میرے آقا نے کیا کہا تھا۔ وہیں آ کر بیٹھ گیا جہاں ابھی تک آقا نمازیوں کے درمیان نمازیوں کے مسائل کا حل دریافت کر رہے تھے۔ ابھی بیٹھنے بھی نہ پایا تھا، آرام سے پیچھے بیٹھ رہا تھا کہ ادب کا تقاضا تھا کہ معاملات میں گڑبڑ نہ ہو، آقا کے کام میں خلل نہ آئے، مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہو۔ ابھی مکمل بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ آقا نے وہیں سے دیکھ کر کہا کم پر دیکھائے علی نے سچ کہا تھا۔ جب ہم نے
کہہ دیا کہ ہمارے بغیر کسی کو تلاوت کتاب کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی تو نہیں پہنچائے گی، بولنے والا یہ تو ہوگی روایت، مگر فقط روایت سنا دی جائے تو کیا کمال ہے۔ جب روایت ختم ہوئی ہم کھڑے ہوئے، ہم نے امیر المومنین کے در پر سجدہ کیا اور سوال کیا، مولا یہ بتلائیے جب آپ کو ان منحوسوں کی قربت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ان بے حیاؤں بے غیرتوں کی تلاوت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، تو یہ پورا منظرنامہ کھینچنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو علی نے جواب دیا اور کمال جواب دیا، میرے مولا نے کہنے لگے یہ پورا منظرنامہ کھینچا ہی اس لیے تھا تاکہ جب تم پڑھو اور ذہن میں سوال آئے تو دنیا کو جا کے یہ سمجھا دیا جائے کہ ہم سمجھانا ہی یہ چاہ رہے ہیں، جب تلاوت کتاب ہمارے بغیر فائدہ نہیں دے رہی تو تفسیر کتاب علی کے بغیر کیا کر رہے ہیں؟ بھیجیے گا میرے مومنین کی بات کر کون سی تفسیر کہاں کی تعویل، سب بدماشیاں ہیں، مولا کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہے، خرافات کا مجموعہ ہے، وہ تفسیر نہیں ہے جو علی ابن ابی طالب کے بغیر کی جا رہی ہے۔ اب جب یہ بات میں اپنے بزرگان دوسرا کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا کہ اگر کتاب کا کوئی پس منظر ہے تو وہ صرف علی جانتے ہیں کہ کیا ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں معلوم، یا وہی پس منظر بیان ہوگا جو علی کے در پہ بیان ہوگا۔ تو اب ایک آیت ہے بڑی مشہور و معروف، اور میں آیت پڑھوں گا، آپ درود پڑھ دیں گے۔ آیت اتنی مشہور و معروف ہے لیکن اس آیت کا ابھی تک حق ادا نہیں ہو سکا ہے۔ آیت سیدھی سی ہے، اللہ سورہ احزاب میں کہنے لگا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل کے درود بھیجیے گا۔ قرآن ہے، لطف لیجیے گا، قسم خدا کی منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اہل بیت کی شان میں دنیا کی کوئی کتاب نہ ہو تو خود قرآن ہی ان معنی میں کافی ہے۔ قرآن کافی تو ہے مگر تب جب اہل بیت کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن یہ کافی ہوتے ہوئے بھی، جملے کا لطف لیجیے گا، یہ کافی ہوتے ہوئے بھی ناکافی ہے، اس لیے کہ قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے، معنی تو فقط آل محمد ہی سمجھائیں گے، معنی ان کے سوا اور کون سمجھا سکتا ہے۔ تو ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، شان نزول بھی آپ کو اس کا معلوم ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے اگر آپ مجھے 2 لمحے دے دیں تو میں کچھ بیان کر دوں۔ مولا امام زمانہ ہماری حاجات کو جناب سیدہ کے صدقے میں پورا فرمائے، مل کر بابا سے بلند درود کا ہدیہ پیش کریں۔ ہوتا یہ ہے، خدا نہ کرے کہ کوئی شہر سے باہر چلا جائے، خدا نہ کرے اور وہاں بیمار ہو جائے یا گھر سے باہر ہو اور بیمار ہو جائے، تو جتنا بھی اس کا خیال کر لیا جائے، ہر شخص تعریف کریں گے آپ میری بات کی، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہمیں گھر جانے دو۔ اگر وہ کسی اور کے گھر پہ ہو تو بعض اوقات لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ہم کیا آپ کو کانٹے مارے جا رہے ہیں، زہر کھلا رہے ہیں، کہ نہیں آپ بہت خیال کر رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے گھر جانے دیجیے۔ کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ اپنے گھر کی دیواروں میں بھی شفا ہوا کرتی ہے، اپنے گھر کا بستر ہی الگ ہوتا ہے، اپنا سکون ہی الگ ہوتا ہے، یہ عام بندے کا معاملہ ہے۔ وہ بندہ جو اخلاق حسنہ کا پیکر اول تھا، وہ بندہ جو نمونہ انسانیت کے لیے کمال انسانیت پر تھا، جب ایک دن اس بندے کے مزاج میں تغیر پیدا ہوا تو دنیا نے دیکھا آج یہ کہاں جائے گا، اس لیے کہ بندہ تو اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، اور اس بندے کے اگر آپ سمجھ گئے کون بندہ ہے تو اس بندے کے تو 13 گھر ہیں، خدا جانے آج یہ کہاں جائے گا۔ اس بندے نے ایک گھر کو دیکھا، دوسرے گھر کو دیکھا، تیسرے گھر کو دیکھا، بڑی کو بھی گھر کو دیکھا، چھوٹی کے بھی گھر کو دیکھا، سب کے گھروں کو چھوڑا اور وہیں پہ پہنچا جہاں ہم سارے غریب پہنچ جایا کرتے ہیں، اور ایک بار درے سیدہ پر آ کر کہنے لگا انی اجدو کی بدنی صوفا، سیدہ میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، میں روک کر ایک جملہ کہوں رسول خدا سے، یا رسول خدا کہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، ایک سوال کا جواب دیجیے کا فرماؤ کہ یا رسول خدا ہم نے تو یہ دیکھا کہ بزرگان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر طبیعت میں تغیر پیدا ہو تو بیٹی کے گھر سے چلے جاتے ہیں نہ کہ آتے ہیں، اس لیے کہ پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے خدا جانے داماد کیا سوچے گا کہ
بیمار ہو کے ہمارے گھر میں آ کے پڑ گئے تو عجب نہیں رسول خدا جلال میں آ کے جواب دے احمق انسان اپنی زبان بند کرے ہم داماد کے گھر میں نہیں آئے ہیں ہم تو اپنی ہی اولاد کے گھر میں آئے ہیں ہم تو اس کے گھر میں آئے ہیں جسے ہم نے اپنی گودی میں پالا ہے جو خود نہج البلاغہ میں جملہ ہے اگر مولا نہ کہتے تو میں دہرایا جاتا لیکن مولا کہہ رہے ہیں میں پیغمبر کے ساتھ ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ایک لمحے کے لیے بھی جدائی نہیں آئے کہنے لگے انی اجدو فی بدنی ضعفا زہرا پوری حدیث کے ساتھ نہیں پڑھنی بس ایک جملہ کہنا ہے تاکہ میں آیت تک آ جاؤں ایک دو جملوں کے بعد انی اجدو فی بدنی ضعفا سیدہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں حضور والا لطف لیجیے گا ایک ہے جسم ایک ہے بدن فرق کیا ہے دونوں عربی کے فرق یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی سر کے بال سے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک یہ پورا حصہ کہلاتا ہے جسم اور ہڑ سے لے کے پیر تک کہلاتا ہے بدن اگر پیغمبر یہ کہتے کہ میرے جسم میں ضعف ہو رہا ہے تو جسم میں آتا ہے دماغ یہ نہیں کہا بلکہ کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا ہمارے بدن کو تو ضعف ہو سکتا ہے ہمارے صحت کو کبھی ضعف نہیں ہو سکتا یہ بات اس لیے کہی تھی تاکہ آخری وقت میں جب ایک بے وقوف باگڑ بلا کھڑے ہو کر کہے کہ یہ دماغ میں کچھ معاملہ ہو گیا ہے تو اس کے سمجھ میں آ جائے کہ نبی کے دماغ کو کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا کرتا بہرحال کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا سیدہ ہم اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے گئے بیوی نے وہی کہا جو آپ کو معلوم ہے چادر لے کر آئیں بابا کو اڑا دی حضور والا کمال ہے خدا کی قسم چادر لائیں بابا کو اڑا دی اور اس کے بعد سیدہ نے ایک جملہ کہا ہے وہ جملہ آپ کو معلوم ہے لیکن جملے تک آنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں دوستوں کے لیے کہوں ہوا کیا تھا پیغمبر کو شریف آدمی کے لیے کوئی معاملہ خطرناک نہیں ہوتا سب سے زیادہ شریف النسب اور حسب آدمی کے لیے یہی معاملہ برا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے آ کے زبان درازی کرے بدتمیزی کرے بدتہذیبی کرے پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وہ عیسائی آئے تھے جو نہیں مان رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے اور بدتمیزی کر کے بد تہذیبی کر کے چلے گئے تھے انہیں مباہلے کی دعوت دے دی گئی تھی یہ 23 ذی الحج کا واقعہ تھا انہیں مباہلے کی دعوت دے دی گئی تھی اور پیغمبر سیدھا مسجد سے سیدہ کے گھر آئے تھے چونکہ عیسائیوں نے بدتمیزی اتنی کی تھی کہ پیغمبر کی طبیعت میں ذوق پیدا ہو گیا تھا تو سیدہ نے آپ کو چادر دی جس کے بعد آپ کو اطمینان ملا مگر حضور والا میری طرف دیکھیے گا لطف کا جملہ لکھا ہے عرب نے مدینے میں جو قافلے پیغمبر سے بات کرنے آتے تھے وہ رات کو نہیں آتے تھے دن میں آتے تھے اس لیے کہ رات کو ایڈیسن صاحب تو تھے نہیں کہ بلب وغیرہ ایجاد ہوئے نہیں تھے روشنی نام کی تو کوئی شے نہیں تھی اور مدینے میں تو سوائے سیدہ کے گھر میں علاوہ دن میں بھی نور نہیں ہوا کرتا تھا تاریکی ہی تاریکی تھی کچھ مشعلیں جلاتے تھے وہ بھی بیچارے غریب لوگ تھے ان کے پاس تیل نہیں تھا تو رات کو روشنی زیادہ نہیں ہوتی تھی اس لیے دن میں اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے تاریخی وجہ ہے آپ کیسے سنیں اللہ جانے دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ مدینے کی سرحد پہ ڈاکو بہت کھڑے ہوتے تھے اس لیے باہر سے آنے والے احتیاط کرتے تھے یہی ڈاکو تھے جو بعد میں اندر آ گئے تھے تو یہ مدینے پہ آنے والے احتیاط کرتے تھے دن میں آیا کرتے تھے اور دن میں ہی کام آگے چلے جایا کرتے تھے بہت لوگ لیجیے گا جملے کا ضائع نہ جانے دیجیے گا سیدہ بیوی کا جملہ ہے کسی عام خطیب یا کسی شاعر کا جملہ نہیں ہے کیا ہوا دن میں ہی وہ مسجد سے چلے گئے اور دن میں سوا نیزے پہ سورج تپتا ہوا سورج مدینے کی گرمی اس میں پیغمبر مسجد سے اٹھے اور سیدہ بیوی کے گھر آ گئے کھجور کی شال کا گھر بنا ہوا ہے سیدہ کے گھر آئے اور جیسے ہی بیوی نے چادر دی تو بیوی کا اپنا جملہ ہے حدیث قصہ میں کہنے لگی میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکا کرتا ہے میں کہوں شہزادی اگر یہ تعبیر رات کو استعمال کی جاتی تو پھر بھی سمجھ میں آتا کہ چڑھے ہوئے سورج میں آپ کے بابا کا چہرہ کیسے چمک رہا ہے تو عجب نہیں مسکرا کے کہیں یہی تو سمجھانا چاہتی ہوں نور کا نورانی چہرہ بھی میری نور کی چادر سے اور چمکتا ہے حدیث سے جوڑیے اور لطف لیجیے میرے اور آپ کے
چھٹے امام حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا کے نام پہ ذرا جاگتی ہوئی درود بھیجیے گا مل کر بابا. مولا بیٹھے ہوئے تھے چھٹے امام. لفظ لیجیے گا روایت کا کہاں سے کہاں جوڑ رہا ہوں. بعد بیٹھے ہوئے تھے, جابر سامنے بیٹھے تھے. کہا جابر کچھ سنائیں تمہیں؟ جی مولا. کیا شان ہوتی ہوگی جب فضیلت خدا خود اپنے فضائل پڑھتی ہوگی. کہنے لگے جابر جب ہمارا 12واں آئے گا, ہمارا دور ہے, خدا کرے جلوہ وقت دیکھنا نصیب سے, جب ہمارا 12واں آئے گا, امام کا جملہ ہے, قیامت جملہ ہے, جب ہمارا 12واں آئے گا نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا. مولا پھر لوگ جئیں گے کیسے؟ کہ تو نے جملے پہ غور ہی نہیں کیا. ہم نے ابتدا ہی یہی سے کی تھی جب ہمارا 12واں آئے گا. پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے جسے خورشید کی حاجت ہوگی میرا بیٹا اس کے لیے خورشید بن جائے گا, اور جسے چاند کی تمنا ہوگی میرا چاند اس کے لیے چاند بن جائے گا. کیا مطلب مولا؟ چہرے سے اتنا نور ساتے ہوگا کہ دن میں سورج کی مانند روشنی دے گا, رات کو چاند کی مانند. حدیث سمجھ میں نہ آتی اگر سیدہ یہ نہ کہتی کہ میں نے بابا کو چادر دی تو نورانی چہرہ نور سے پھوٹنے لگا. ارے جس کی چادر میں یہ تاثیر ہو کہ نور کو نورانی کر دے, اس کے خون میں اتنی تو ہونی چاہیے کہ سورج اور چاند کا مان کر. جس کی چادر میں یہ تاثیر ہو کم از کم اس کے خون میں اتنی تو ہونی چاہیے. بس چادر دے دی, پیغمبر بیٹھ گئے. حدیث کے ساتھ کو معلوم ہے, زہرا کہتی ہے اتنے میں دق الباب ہوا, کوئی آیا اور اس نے آ کے ہم سے کہا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ, ہم آپ کے پاس سے پاک نانا کی پاک خوشبو محسوس کر رہے ہیں. کہاں میرے بیٹے وہ چادر میں ہے, بہت مختصر کر رہا ہوں, وہ چادر میں ہے. حسن چادر کے پاس آئے, نانا سے اجازت لی, نانا نے اجازت دی, چادر میں داخل ہو گئے. زہرا کہتی ہے اتنے میں دق الباب ہوا اور وہ آیا کہ جس کے آنے سے عزاداروں پہ زندگی آ جاتی ہے. اور ایک بار اس نے ہمیں سلام کیا اور یہی جواب دیا, یہی سوال کی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. اگر یہ برابر میں میرے علم ہے, ان سے اگر تعلقات اچھے ہو جائیں تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں منبر پہ جو سوال کریں جواب ضرور آتا ہے. ہمارے تھوڑے سے, ہم کسی قابل تو نہیں ہیں, گناہگار لوگ ہیں, لیکن تھوڑے سے تعلقات اچھے ہوئے. جب مولا حسن چادر کے پاس جا رہے تھے تو میں نے مولا حسن کو روک لیا. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کیسے ہو گیا. میں نے مولا حسن کو روک لیا. میں نے کہا مولا دست عزم جوڑ کے چلے جائیے گا نانا کے پاس, ایک سوال کا جواب دے دیجیے. بولو, ایک جملہ کہوں گا مجلس مجمع ہے پہنچ جائے گا. میں نے مولا سے کہا مولا یہ بتا دیجیے, بڑے بڑے برانڈیڈ پرفیوم اور عطر استعمال کر کے تھک گئے ہم لوگ, یہ بتا دیجیے آپ نے کہا آپ کو نانا کی خوشبو آ رہی ہے, آپ کے نانا خوشبو کون سی لگاتے تھے؟ پتہ چل جائے تو ہمارے لیے مشکل آسان ہو جائے. اس لیے کہ یہ جملہ, اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, ہم نے کسی اور سے تو نہیں سنا, بلکہ کچھ بیویوں سے تو یہ سنا گیا تھا کہ منہ سے بو آتی ہے. خوشبو کا تو ہم نے نہیں سنا کبھی بھی, یہ کون سی خوشبو ہے لطف لیجئے گا. مولا حسن جلال میں آئے اور ہمیں دیکھ کے کہنے لگے احمد انسان یہی تو سمجھانا چاہ رہے تھے یہ نبوت کی خوشبو ہے, فقط امامت کو آتی ہے. چادر میں آ گئے, حسن چادر میں چلے گئے, یہ تو کہہ کے مولا ہمیں کہہ کے چلے گئے. جب مولا چلے گئے تو مولا حسین آئے تو ہم نے ان کو بھی روک لیا, قدموں پہ ہاتھ رکھا. مولا آپ نے بھی مادر گرامی سے یہی کہا کہ ہمیں نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. جب آپ کے بھیا نے کہا تھا تب سمجھ آتا تھا, تب تو چادر میں ایک تھا, اب تو دو دو ہے کہ آپ کے بھائی کے پاس سے کوئی خوشبو نہیں آتی. تو مولا حسین نے پلٹ کے جواب دیا, جو کتابیں پڑھ کے خود کو عالم لہر سمجھنے والے, اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی, جو نبوت کی خوشبو ہے وہی تو امامت کی خوشبو ہے. کہہ دیا نانا کی آ رہی ہے, اس کے مطلب نواسے کی بھی آ رہی ہے. چادر کے پاس آئے اور آ کر آپ جا کے حدیث کے ساتھ دیکھیے گا, جب علی آئے ہیں سلام کیا ہے, رسول نے جواب دیا ہے. جب سیدہ آئی ہے سلام کیا ہے, رسول نے جواب دیا ہے. جب حسن آئے ہیں سلام کیا ہے, رسول نے جواب دیا ہے. مگر جب حسین آئے ہیں
تو جواب کا انداز ہی بدل گیا. جیسے ہی حسین آئے آ کر کہا نانا آپ پہ ہمارا سلام ہو. حدیث قصہ ہے حضور والا وہ پیغمبر کہ ساری دنیا کوئی زلفوں کا فدا ہو رہا ہے, کوئی گنبد خضرا کا فدا ہو رہا ہے, اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے یا شافع محشر, یا شافع محشر, اے امت کی شفاعت کرنے والے, اے امت کی ضمانت لینے والے, قیامت میں ہماری شفاعت کیجیے گا, میری طرف دیکھیے گا اور جا کے حدیث قصہ میں دیکھیے گا. ایک بار جیسے ہی حسین نے کہا نانا آپ پہ ہمارا سلام ہو, نانا نے جواب کہا وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی, اے میری امت کو بخشوانے والے حسین تجھ پہ بھی ہمارا سلام ہو. آواز بلند نعرہ سلوات. بتا دیا پیغمبر نے, بتا دیا شافع محشر نے, بتا دیا گنبد خضرا کے قصیدے پڑھنے سے شفاعت نہیں ملے گی. حسین حسین کہو تاکہ شافع محشر کی شفاعت کے حقدار ہو سکے. حسین چادر میں آ گئے, حضور والا تقریر اختتام تک آ گئی. حسین چادر میں آ گئے, اتنے میں سیدہ کہتی ہیں دق الباب ہوا, اور جس کا گھر تھا وہ آ گیا. آئے سیدہ بھائی کی پاک خوشبو محسوس کر رہے ہیں, کہاں چادر میں ہے میرے بابا آپ کے برادر. آئے علی چادر کے پاس آئے. حضور والا قیامت ہے, خدا کی قسم قیامت کہنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. علی آئے, اجازت لی, پیغمبر نے کہا وعلیک السلام یا خلیفتی, اے میرے خلیفہ تجھ پہ میرا سلام ہو. خدا کی قسم کھا کے اس سے بڑا دعویٰ ہمارے پاس نہیں ہے دوستوں, یہ تحفہ ہے یہ حدیث قصہ کا. اس سے بڑا دعویٰ ہمارے پاس نہیں ہے. پہلا ہو, دوسرا ہو, تیسرا ہو, کتنے بھی ہوں, پیغمبر نے کسی کو بھی براہ راست اپنا خلیفہ نہیں کہا ہے. فقط علی کے لیے یہ جملہ ملتا ہے وعلیک السلام یا خلیفتی. حدیث قصہ ایک معجزہ ہے, سراسر راز ہے اس کے اندر, میں تو خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. وعلیک السلام یا خلیفتی, ہے میرے خلیفہ تجھ پہ سلام ہو. علی نے کہا اجازت ہے چادر میں آ جاؤ, میری طرف دیکھیے گا, اجازت ہے چادر میں آ جاؤ. ہاں میری جان, میرے بھائی, میرے لگتے جگر, آ جا میری چادر میں آ جا. علی چادر میں جانے لگے, ہم پھر کیسے آ گئے. ہم نے کہا مولا آپ کے شہزادوں سے بھی سوال کیے تھے, آپ سے بھی ایک سوال, تو بولو کیا کہنا چاہتے ہو. ہم نے کہا چادر میں جانے سے پہلے بس اتنا بتا دیجیے, آپ بڑے ہیں سمجھ آتا ہے, چادر میں جانے سے پہلے اجازت لے رہی ہے. ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ نواسا گود میں آنے سے پہلے اجازت لیتا ہو. بلکہ ہم نے تو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے آپ کے گھر میں نانا نواسے میں محبت کیسی ہے, تو ہم تو محبت کی مثال یہ دیتے ہیں. آپ کو کیا بتائیں, جیسے ہی نانا آتے ہیں برخوردار اما ابا کا ہاتھ چھڑا کے ہومک کے نانا کی گود میں سوار ہو جاتے ہیں. ابھی تو محبت کی مثال میں دیا جاتا ہے. 3, 4, 5 برس کے بچے کہاں گود میں آنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں. اور اگر کوئی آج کل لوگوں کو بہت شوق ہے کچھ آتا جاتا تو نہیں لیکن اپنی علمیت برپا کرنے کا, تو کوئی کھڑے ہو کر یہ کہتے ارے آپ کام کیجیے اپنا, وہ سیدہ کے لال ہیں آپ کے بیٹے تھوڑی ہیں. تربیت بھی کوئی شے کا نام ہوتا ہے, تو اس میں وقوف سے جا کے یہ کوئی کہہ دے کہ تربیت کے بھی مراحل ہوتے ہیں. بچپن کی تربیت جوانی میں نہیں ہوتی, جوانی کی تربیت بچپنے میں نہیں ہوا کرتی ہے. اور یہ تربیت سکھانے والے لوگ ہیں, یہ محبت سکھانے والے لوگ ہیں. بلکہ جملہ بھی سنتے جائیے کیونکہ معاشرہ کہیں سے کہیں نکل رہا ہے, تو آپ قدر کریں گے جملے کی. لوگ کہتے ہیں ہر چیز کی دلیل ہو, کوئی فلسفہ ہو, ٹھیک ہے آپ عدداری علم سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے, کوئی فلسفہ بھی تو ہونا چاہیے. ان سے اگر کہو کہ محبت میں یہ کام کر رہے ہیں, تو کہا دین میں محبت نہیں چلتی ہے, دین میں کوئی عقلی دلیل چلا کرتی ہے, یہ باتیں ہم اندر سے ہوتی ہیں. تو میرے جد حضرت مولا امام علی نبی علیہ السلام والا یہ یاد رکھنے کے قابل جملہ ہے. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا, کہنے لگا مولا ہم اپنی اولاد کے نام, بہت توجہ سے سنیے گا, ہم اپنی اولاد کے نام آپ کے گھرانے کے فرق پہ رکھتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ ہے. امام نے اسے دیکھا اور جواب نہیں دیا, بلکہ سوال کے بدلے میں سوال کر دیا کہ یہ بتا تو ایسا کیوں کرتا ہے. تو مولا آپ کی محبت میں کرتا ہوں. کا تو پھر فائدے کا کیوں پوچھ رہا ہے. اس نے اگلا سوال کیا, اور لطف ہے خدا کی قسم,
حیران ہو کے شاید کوئی کراچی سے اٹھ کے چلا گیا ہوگا، حیران ہو کے کہنے لگا مولانا کیا دین میں محبت بھی ہے؟ جس لہجے میں سوال کیا تھا اسی لفظوں میں جواب ملا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ دین میں محبت بھی ہے، کہنے لگے دین محبت کے سوا ہے کیا؟ دین ہے تو محبت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جہنم میں جائے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جہنم میں جائے وہ نماز اور جہنم میں جائے وہ نمازی تو دین حسین کی محبت حسین کے بغیر پڑھی جا رہی ہے۔ ہر عبادت ضائع چلی جائے گی جو محبت کے بغیر پڑھی جا رہی ہے، اس لیے کہ دین کا سرنامہ ہی محبت ہے۔ اور جو اب جملے کی قدر کیجیے گا، اگر دین کا سرنامہ ہی محبت ہے تو پھر عبادتیں اپنی جگہ پہ ہیں، جو شے ان سے محبت میں منسوب کر دی جائے وہ عطا اگر ہو جایا کرتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے تو لکڑی کا ہے تو کپڑا، مگر کون انکار کرے گا کہ مانگو تو ملتا نہیں ہے؟ کیا کوئی عقلی دلیل ہے؟ کیا کوئی فلسفی منطقی دلیل ہے؟ مانتے رہیے، بڑے سے بڑا عالم نہیں دے سکے گا۔ آپ کھڑے ہو کے کہیں گے یہ محبت کا فلسفہ ہے، محبت میں رہ جانے دو۔ یہ فقط محبت کا فلسفہ ہے تو حضور سوال کیا کر رہا تھا، میری طرف دیکھیے گا۔ اب 3-4 سال کا بچہ اور بات یہی پہ ختم ہو جائے گی کہ اگر محبت کرتا ہوں نانا سے تو بغیر اجازت چادر میں آتا ہے۔ یہ کون سے شہزادے تھے جو چادر میں اجازت لے کر آ رہے تھے؟ میں نے سوال کیا تھا امیر المومنین سے، جواب ملا حسین سے۔ ایک بار پلٹ کے دیکھنے لگے اور دیکھ کر کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ اجازت لے کے کبھی بھی نواسے ننھے نانا کی گود میں نہیں جاتے، مگر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ ہم نے کہا کیا مولا؟ کہنے لگے ہم اس سلیم زمانے کی رذیل فطرت کو دیکھ رہے تھے اور ہماری نگاہیں یہ جان رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگوں کا قلم چلے گا اور وہ یہ لکھ دے گا کہ آیت تو نانا پہ اتری تھی، نواسے تو کھیلتے ہوئے آ گئے تھے، تو ہم نے رک کے کہا سلامت رہے آپ اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، اجازت لے کے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو لکھنا پڑے جیسا تطہیر کا مالک نانا ہے ویسے ہی تطہیر کے مالک نواسے ہیں۔ اجازت لے کر آئے ہیں، صاحب وحی کی اجازت لے کر آئے، چادر میں آ گئے تو سیدہ کہنے لگی پھر ہم بھی آ گئے۔ ہم نے کہا بابا اجازت ہے چادر میں آ جائے؟ کہا اے میری جان میری لخت جگر آ جا میری چادر میں آ جا، اور شہزادی چادر میں آ گئی۔ حضور قیامت ہے خدا کی قسم، اس لیے کہ حدیث کے ساتھ اس بیوی کے جملے ہیں جس کی روٹیوں کے صدقے میں نہج البلاغہ بنی ہے۔ خدا جانے کیا فصاحت و بلاغت ہوگی سیدہ کی کہ جس کے شوہر کو صاحب نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ کمال جملے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، حدیث جیسا آپ نے ہمیشہ سے سنی، کمال ہے خدا کی قسم کمال۔ اور اسی جملے سے مسائل چل جاؤں گا۔ ایک لفظ ہے اکمال، ایک لفظ ہے اکتمال۔ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی تفصیلی بحث چاہیے، میں انتہائی آسان مثال سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور والا ہمارے سیارے کا ہے ایک چاند، اور پرانے دور سے لے کر محبوب کے دعوے ہیں آج تک کہ محبوبہ کہے تو چاند کا ٹکڑا توڑ کے لے آئیں۔ توڑ کے تو نہیں لا سکتے لیکن دعوے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی محبوب چاند کا ٹکڑا توڑ کے لے آیا، میرے نام دیکھیے گا، چاند کا ٹکڑا توڑ کے لے آیا اور اپنی محبوبہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا، تو اب یہ جو ٹکڑا ہے کوئی سمجھدار آدمی اس کو مکمل چاند نہیں کہے گا، اور وہ جو بیچارہ آسمان پہ رہ گیا ہے اب وہ بھی مکمل نہیں رہے گا۔ یہ ہو گئی یہاں کی کہانی۔ لیکن اگر کسی ایسے سیارے میں پہنچ جائیں جہاں 7، 12، 14، 18 چاند موجود ہیں جو سائنس ثابت کر چکی ہے، اب وہاں یہ جو پورا چاند کا سرکل ہے، گروپ ہے، حلقہ ہے، مجلس ہے پوری چاند کی جس میں چاند ہی چاند ہے، اس کو یہاں محبوب کو اٹھا کے وہاں لے جائیں اور اس سے کہ آپ ٹکڑا توڑ کے لے آ، اب وہ پورا چاند توڑ کے لا کے ہاتھ پہ رکھ دے، تو یہ جو ہاتھ پہ آیا ہے یہ بھی مکمل ہے اور جو وہاں رہ گئے ہیں وہ بھی مکمل ہے۔ حضور والا اس سے زیادہ لطف کا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر یہاں چاند کا ٹکڑا توڑا تو نہ ٹکڑا چاند رہا نہ چاند چاند رہا، اگر وہاں چاند کے ٹکڑے توڑے تو ٹکڑے بھی چاند ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ بھی چاند ہیں۔ اگر یہاں کے منظر کی بات کی جائے تو کہا جائے گا اکمال،
اگر یہ مکمل ہو گئے، یہ بھی مکمل ہو گئے، وہ بھی مکمل ہو گئے، اگر ٹکڑے واپس چلے گئے، یہاں مکمل ہوں گے تو کہا جائے گا اکمال. بس مجھے ایسی ہی دیکھیے گا، بہت لطف لینے والے ہیں. یہاں مکمل ہو گئے تو کہا جائے گا اکمال، وہاں مکمل ہوئے تو کہا جائے گا اکتمال. اس لیے کہ اکمال وہاں کہا جاتا ہے جہاں اگر ٹکڑے ہو تو نہ ٹکڑا پورا رہے، نہ جس کا ٹکڑا ہے وہ پورا رہے. اکتمال وہاں کہا جاتا ہے ٹکڑے بھی کر دو تو ٹکڑے بھی پورے رہے اور وہ الگ الگ بھی کامل رہے. میں کیا سیدہ کی وضاحت و بلاغت کو بات دوں. بی بی نے اکمال نہیں کہا، بی بی نے کہا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ. جب ہم سارے اکتمال کی منزل میں آ گئے، بتانا یہ چاہ رہی تھی الگ الگ ہو تو بھی محمد ہے، ایک ساتھ ہو تو بھی محمد ہے. الگ الگ ہو تو بھی محمد ہیں اور ایک ساتھ ہو تو بھی محمد ہے. حضور والا مولا امام زمانہ جناب سیدہ کے گھر صدقے میں ہماری معرفت کو سلامت رکھے، حاسدین و مقصرین کے شر سے محفوظ رکھے.